بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے جاوید القادری چینل پر جاوید القادری اپنے محترم سامعین و ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی منظوم سیرت طیبہ جو اس عاجز نے لکھی ہے، اس حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور ہم اس مقام پہ پہنچے تھے کہ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو اس وقت بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے جہاں واقعات رونما ہوئے، وہیں لوگوں نے یہ دیکھا کہ ایسے ایسے محیر العقول واقعات ہوئے جن کا پہلے کبھی تذکرہ سنا تھا نہ دیکھا تھا، پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ پچھلی ہماری گفتگو یہ تھی کہ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو آپ کے دادا جان آپ کو کعبہ میں لے کر گئے، اور آپ جہاں جہاں سے گزرتے تھے سب شجر آپ کے ادب میں جھک جاتے تھے۔ اب اس وقت جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں تشریف لے گئے تو اس وقت کعبۃ اللہ نے بتوں کو ایک خطاب کیا تھا۔ یہ سب کچھ کتب سیرت میں موجود ہے۔ لے کے ہاتھوں میں وہ اپنے من کی مراد، لے کے ہاتھوں میں وہ اپنے من کی مراد، پہنچے صحن حرم میں جو ہی شاد باد، احتراماً حرم یوں ہوا ہم کلام، احتراماً حرم یوں ہوا ہم کلام، خاتم الانبیاء السلام السلام، جس قدر بت تھے کعبہ کے اندر پڑے، جس قدر بت تھے کعبہ کے اندر پڑے، سارے اصنام معروف چھوٹے بڑے، اس طرح ان سے کعبہ مخاطب ہوا، غاصب و قابض و جان لو برملا، آ گیا ہے میرا پاسبان حسین۔ سبحان اللہ۔ اب کعبہ بتوں سے خطاب کر رہا ہے کہ میرا پاسبان حسین آ گیا ہے، پاک تم سے کرے گا مجھے بالیقین، ختم ہوں گے تمہاری خدائی کے دن۔ یہ جو تم جھوٹے خدا بنے بیٹھے ہو اور انسانوں سے اپنی بندگی کروا رہے ہو، تو یہ تمہاری جھوٹی خدائی اب ختم ہونے والی ہے۔ آ گئے جان لو جگ ہنسائی کے دن، ایک دن تم سبھی ہوگے پیوند خاک، ایک دن تم سبھی ہوگے پیوند خاک، اور تمہیں پوجنے والے دامان چاک، یہ بھی اعلان سن لو میرا آج کا، ذرہ بھر بھی نہیں اس میں شک با خدا، میں ہوں لا ریب قبلہ بڑی شان کا۔ سبحان اللہ۔ کعبہ کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ نے مجھے بڑی عزت دی ہے، بڑی شان دی ہے، میں ہوں لا ریب قبلہ بڑی شان کا، مرکز اولین دین رحمان کا، یہ جو آیا ہے حقدار اور حق نما، یہ جو آیا ہے حقدار اور حق نما، یہ میرا کعبہ ہے، یہ ہے قبلہ میرا۔ سبحان اللہ۔ کعبہ کہنے لگا کہ یہ جو ہستی آئی ہے یہ میرا قبلہ ہے، یہ میرا کعبہ ہے، وہ کہ میں بڑی شان والا کعبہ ہوں اور لوگ میری طرف منہ کیے جھکتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، لیکن یہ ہستی جو تشریف لائی ہے یہ میرا کعبہ ہے، یہ میرا قبلہ ہے۔ سب جھکیں گے میری سمت چہرہ کیے، سب جھکیں گے میری سمت چہرہ کیے، اپنی روشن جبینوں میں سجدے لیے، میں خمیدہ ہوں اس کی طرف منہ کیے۔ سب میری طرف منہ کر کے جھکیں گے لیکن میں اس کی طرف منہ کر کے جھکا ہوں، میں خمیدہ ہوں اس کی طرف منہ کیے، عجز و تعظیم و شوق فراواں لیے۔ تو یہ کعبہ کا خطاب تھا۔ اب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کے موقع پر جو آپ کا چچا ابو لہب تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جب خبر سنی تو اس پر اس نے خوشی کا اظہار کیا، اور اس خوشی کا جو اس نے اظہار کیا اس پر رب العزت نے اسے ثمر جو عطا کیا اس کا تذکرہ کرنے لگے ہیں۔ یہ واقعہ بھی سیرت کی سب کتابوں میں موجود ہے۔
یہ بھی مذکور ہے کچھ روایات میں، اور شک بھی نہیں کوئی اس بات میں، آمنہ مائی کی گود میں آنے کی، آمنہ مائی کی گود میں آنے کی، طفل ذیشان کے جلوہ فرمانے کی، لونڈی نے جب سنائی نوید حسین، جا کے خوش خوش بہت بولہب کے کریں۔ اس کی ایک کنیز تھی جس نے اسے جا کر یہ نوید حسین سنائی کہ اللہ نے تمہیں بھتیجا دیا ہے، امتنان و مسرت کے پیش نظر، کیونکہ آپ اس کے بھتیجے تھے اس لیے اسے خوشی بھی ہوئی، بہت زیادہ مسرت ہوئی۔ امتنان و مسرت کے پیش نظر، اپنی لونڈی سے سنتے ہی خوشکن کا خبر، اپنی انگلی سے اس نے اشارہ کیا، اللہ اکبر، اس نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا، ساتھ ہی اپنی لونڈی سے گویا ہوا، صحن عبداللہ میں ایک حسین چاند کی، کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر ایک حسین چاند کی ہونے پر رونمائی و جلوہ گری، بولہب آج فرحان و دلشاد ہے، آج جا تو غلامی سے آزاد ہے، اللہ اکبر۔ اپنے بھتیجے کی خوشی میں اس نے اپنی کنیز کو، اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا اور انگلی اٹھا کر آزاد کیا کہ جاؤ تم آزاد ہو۔ بعد از مرگ جب دوستو بولہب، بعد میں، یہ بہت بعد کی بات ہے، بعد از مرگ جب دوستو بولہب، خواب میں بھائی عباس کو ایک شب، اپنے بھائی حضرت عباس جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا ہیں، ایک شب خواب میں انہیں آ کے ملتا ہے، خواب میں بھائی عباس کو ایک شب آ ملا تو انہوں نے کیا یہ سوال، کیفیت کیسی ہے، کیسا ہے تیرا حال۔ خواب میں بولہب ملا، حضرت عباس نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیسی کیفیت ہے، کیسا تیرا حال ہے برزخ میں۔ بھائی کی بات سن کر وہ کہنے لگا، سخت مشکل میں ہوں، کیا کہوں ماجرا۔ ظاہر ہے اس کی موت کفر پر ہوئی تھی، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بڑی تکلیفیں دی تھیں، بڑے رنج پہنچائے تھے، پریشان کیا تھا، حالت کفر میں وہ مرا تھا، تو کہتا ہے کہ سخت مشکل میں ہوں، کیا کہوں ماجرا، مبتلائے اذیت شب و روز ہوں، صید کرب و بلا آتش اندوز ہوں۔ تو گویا ایک طرح کی ابتلا ہے، ایک طرح کی صعوبت ہے، اور ہر وقت میں آگ میں جل رہا ہوں۔ ہاں مگر آتا ہے جب بھی دن پیر کا، اللہ اکبر، ہاں مگر جب بھی آتا ہے دن پیر کا، ملتا ہے کچھ سکون، گھٹتی ہے ابتلا۔ اب ہم دلیل قائم کرنے لگے ہیں، بھائی عبداللہ کے گھر میں لختے جگر، ایک پسر کی ولادت کی پا کر خبر، روح کو اپنے دلشاد کرتے ہوئے، اپنی لونڈی کو آزاد کرتے ہوئے، اپنی جس انگلی سے تھا اشارہ کیا، آج تک اس سے اے بندہ کبریا۔ وہ بتا رہا ہے کہ اپنی لونڈی کو آزاد کرتے ہوئے جس انگلی سے میں نے اشارہ کیا تھا، اپنی جس انگلی سے تھا اشارہ کیا، آج تک اس سے اے بندہ کبریا، ٹھنڈے پانی کا ایک چشمہ جاں فضا جاری ہوتا ہے، اور اس سے میں باخدا پیاس اپنی بجھا لیتا ہوں کچھ نہ کچھ، کرب اپنا مٹا لیتا ہوں کچھ نہ کچھ، اللہ اکبر۔ اب سنیے، ایک کافر ولادت پہ سرکار کی شاد و مسرور ہو کر منائے خوشی، اس نے تو صرف اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں یہ کیا تھا نا، اسے تو معلوم نہیں تھا کہ یہ ہستی آگے کون، کس طرح کا مقام حاصل کرنے والی ہے، کس شان سے اس کی جو ہے آئندہ جلوہ گری ہونی ہے۔ ایک کافر ولادت پہ سرکار کی شاد و مسرور ہو کر منائے خوشی، کٹتی ہے اس کی بھی ابتلا بالیقین، اس کی بھی ابتلا، اس کا دکھ رنج تکلیف کٹتی ہے، اس پہ ہوتی ہے رب کی عطا بالیقین،
پھر وفادار مخلص محب امتی، سبحان اللہ۔ اگر کافر کو حضور نوازتے ہیں آپ کی ولادت کے حوالے سے، وہ خوشی اگر مناتا ہے تو اسے اس کا نفع پہنچتا ہے، اس کی ابتلا کٹتی ہے، اور ہر پیر کے روز اس کا جو دکھ درد اور پریشانی ہے اور عذاب ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ پھر وفادار مخلص محب امتی، آمد مصطفیٰ پر منائے خوشی، کس قدر پائے گا اس خوشی کا ثواب۔ اللہ اکبر۔ ایک مخلص آپ کا محب امتی جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آقا نام کو خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب خدا ہونے کی حیثیت سے جب آپ کی ولادت کی خوشی مناتا ہے تو کس قدر پائے گا اس خوشی کا ثواب، سوچ سے ماورا بالیقین بے حساب۔ اللہ اکبر۔ تو ہم آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آئندہ ویڈیو میں ہم سلسلہ کرام کو آگے بڑھائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔